بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم جو باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان کی ترقی سے، پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے انٹرنیشنل امیج سے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور ایسی خبر جو پاکستان دشمنوں کی ایک سازش، اس پہ بھی بات کریں گے، کیسی سازش ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور اس سازش میں کون کون ملوث ہے اور سوشل میڈیا پر برپا کی جانے والی یہ سازش کس کے ذریعے ہوگی۔ سب سے پہلے کچھ اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سعودیہ میں تاریخی معاہدہ کرنے کے بعد لندن میں موجود ہے۔ لندن میں وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی اہم میٹنگز چل رہی ہیں اور اہم رابطے جاری ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران پاکستان کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک کے رابطے ہوئے ہیں اور ان میں خاص طور پر گلف کے 3 بڑے ممالک بھی ہیں جن کے ساتھ جو ہمارے سورسز کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان 3 ممالک نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ معاہدہ کس چیز کا؟ جی ہاں، وہی معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، مشترکہ دفاع کا۔ قطر پر حملے کے بعد سے گلف میں سچویشن بالکل چینج ہو چکی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا پاکستانی معاہدہ تمام انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک بڑی خبر بن کے سامنے آیا ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں چائنا سے لے کے امریکہ تک، یورپ میں اور رشیا بھی، ٹرکی ہو یا افریقہ، ہر طرف اس معاہدے کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر عرب دنیا میں اس کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، خوشی ہے اور سعودی عرب کے عوام پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اور اسی معاہدے کے بعد، اسی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے بعد جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، جو جی سی سی کہلاتا ہے، گلف کوآپریشن کونسل ہے جس میں عرب ممالک ہیں، اس کے 3 ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا جائے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری وہ بھی پاکستان اٹھائے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کو جلد اہم خبر ملے گی، خوشخبری ملے گی اور وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے پاکستان کی پراسپیرٹی کا جو سفر شروع کیا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آگے جائے گا۔ اور اس میں ایک اور اہم خبر بھی ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، استحکام اور پراسپیرٹی کے راستے میں آنے والے تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا اور اس میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس بارے میں کافی پرجوش بھی ہیں اور ان کا اس کے بعد اہم دورہ امریکہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ بھی روانہ ہو رہے ہیں اور جہاں ان کی ایک اہم ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی دورہ امریکہ میں ان کے ساتھ ہوں گے اور اس ساری صورتحال میں وہاں عالمی رہنماؤں سے بھی جو سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد آئیں گے، جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اقوام متحدہ، اس میں شریک ہوں گے تو ان کی کچھ اہم ملاقاتیں وہاں بھی شیڈول ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اپنے مشن پاکستان کو آگے بڑھاتے ہوئے لندن کے بعد امریکہ ٹریول کریں گے اور اقوام متحدہ میں جو خطاب ہے ان کا وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا۔ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں اس میں ایک تو کی سخت مذمت کی جائے گی، خاص طور پر کی صورتحال پر وہ کھل کے بولیں گے اور جو حالیہ حملہ ہوا قطر پر اس کی بھی وہ شدید مذمت کریں گے اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کا پیغام بھی دیں گے۔ پوری دنیا کی توجہ اس مظالم کی طرف دلائیں گے جو کہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ان کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی ایک پازیٹیو خبر۔ اب ایک پاکستان کے خلاف سازش جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ایک نئی مہم چلانے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کے جو دشمن ہیں بھارت وہ ملوث ہے، اس کی فنڈنگ اور کے حمایت یافتہ کچھ لوگ ہیں، اور اس کا اعلیٰ کار بن رہی ہے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ونگ۔ امریکہ میں سوشل میڈیا ونگ کے اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں جو فنڈنگ ہے وہ ارینج کی گئی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق، ہمارے سورسز کے مطابق تقریباً 1 ملین پاؤنڈ مختص کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف جعلی جھوٹا پروپیگنڈا چلانے کے لیے۔ جو سوشل میڈیا کے اراکین ہیں وہ برطانیہ میں بھی بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہدایات موصول ہو چکی ہیں، ان کو مٹیریل دیا جا رہا ہے، مٹیریل تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آ چکی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو ایک اہم معاہدہ ہوا اس کے خلاف بھی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو ایک اسی حوالے سے جو تحریک انصاف کے کو چیئر پرسن ہیں ان کی ہدایات پر، جو پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان، ان کی ہدایت پر یہ سارا کیا جا رہا ہے، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی مہم چلانے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اپنا مٹیریل تیار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف اخبارات ہیں برطانیہ کے ہوں یا امریکہ کے، وہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو کمپین چلانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ مختلف اخبارات کے ایڈیٹرز اور اخبارات کے رپورٹرز کے ساتھ ان کے رابطے جاری ہیں، اور سٹوریز، نیگیٹو سٹوریز پاکستان کے خلاف فیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پاکستان کے خلاف بھارت تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا جو نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پیمنٹ پہ بھی، ظاہری بات آپ کو پتہ ہے جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو معصوم سادہ لوگ ہیں تحریک انصاف سے جڑے ہوئے، ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکر ہے کہ پاکستان کے خلاف اپنے ہی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تھی سچویشن کہ بھارت پاکستان کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز کرنے جا رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اس کے مرکز تانے بانے جو ہیں بھارت کے جو شہر ہیں ممبئی، وہاں سے ملتے ہیں، اور وہاں سے یہ باقاعدہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا، اور پھر امریکہ اور برطانیہ اس کے اہم مراکز ہوں گے۔ پاکستان کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھا رکھا ہے، اور پاکستان اب تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی پاک جگہوں پہ پاکستان کے لیے محترم جگہوں پر کی ذمہ داری بھی پاکستان کو مل چکی ہے۔ تو امید ہے کہ اس دفعہ بھی یہ ساری نیگیٹو پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ یہ تھی اہم خبریں کچھ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔